وأشهد أن محمدا رسول الله. لا إله إلا الله. اللهم بارك لهم رب هذه الدعوة أعطي محمدا الوسيلة له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل
كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم ونحن على ذلك الشاهد والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، سننے والی ماؤں، بہنوں، 3 محرم الحرام، یہ 1448 یعنی ہجرت کو، ہجرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 1448 سال ہو چکے ہیں. اس دوران بہت سے واقعات، بہت سے معاملات، بہت سے ایسے معاملے پیش آئے کہ جن کے بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. یہ دروازے میں سے آپ مہربانی کریں اگر تھوڑا سا آگے آ جائیں. اللہ آپ کو خوش رکھے. دونوں اطراف میں دلائل ہوتے ہیں. محرم الحرام جو کہ شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے اور پہلا اسلامی مہینہ ہے، اس میں بہت سے واقعات ہوئے اور تاریخ نے ان کو رقم کیا. ان میں سب سے بڑا واقعہ جو عام طور پہ بیان کیا جاتا ہے وہ ہے شہادت حسین رضی اللہ عنہ، امام عالی مقام. میں انشاءاللہ اگلے جمعے میں مکمل طور پہ اسے کوشش کروں گا بیان کرنے کی، کیونکہ اگلا جمعہ 10 محرم کو ہے. اگر میری زندگی رہی، کیونکہ زندگی پہ سارا دار و مدار ہوتا ہے، مجھے اور آپ کو علم نہیں ہوتا کب آدمی کا وقت آ جاتا ہے، اور پھر بغیر کسی مسلک کے، بغیر کسی کی طرف لیے میں بیان کروں گا. کسی کو برا لگے، اچھا لگے، مجھے کوئی پرواہ نہیں. کوئی مسجد میں آئے سننے کے لیے، کوئی نہ آئے، میں کسی کے چہرے کو دیکھ کے، کسی کی جیب کو دیکھ کے، کسی کی چودراہٹ کو دیکھ کے نہ کبھی بیان کرتا ہوں، نہ آئندہ ایسا ہوگا انشاءاللہ. آج میں ان ہستیوں کے بارے میں جن کو اصحاب رسول کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں گوش گزار کروں گا. میرے نبی کائنات میں سب سے اچھے، ان کی ازواج کائنات میں سب سے افضل، ان کے سسرال کائنات میں سارے سسرالوں میں سے افضل، ان کے والدین کائنات کے والدینوں میں سب سے افضل، ان کی اولاد کائنات کی اولادوں میں سب سے افضل، ان کا خاندان، ان کا حسب، ان کا نسب، ان کی نبوت کائنات میں ہر ایک سے بلند. اسی طرح ان کے ساتھی، ان کے اصحاب، ان کے صحابی، ان کے ساتھ چلنے والے، ان کے ساتھ بیٹھنے والے، ان کے ساتھ نماز پڑھنے والے، ان کا قرآن سننے والے، ان کو قرآن سنانے والے،
ان کے ساتھ جہاد پہ جانے والے، ان کا کردار ادا کرنے والے، ان کا ساتھ دینے والے، مہاجرین ہوں یا انصار ہوں، فتح مکے سے پہلے ہوں یا فتح مکے کے بعد ہوں، ان کا جو بھی ان کے ساتھ بیٹھا، اسی طرح جیسے آپ افضل ہیں، جیسے آپ اعلیٰ ہیں، آپ کی شان بلند ہے، اسی طرح جو محمد کریم کے ساتھ مل گیا اس کا مقام بھی اعلیٰ ہے۔ کائنات میں نہ ان جیسے ساتھی کسی کے ہیں، نہ ان جیسے اصحاب کسی کے ہیں، نہ ان جیسے ساتھی کسی نے دیکھے ہیں، نہ پچھلی امتوں میں، نہ اس امت میں۔ کائنات ختم ہو سکتی ہے، ان کے کردار پہ کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا ہے۔ افضلیت ان کی سب سے زیادہ ہے۔ خاندان تو مانتے ہی ہیں، میرا خاندان میرا ساتھ دے گا، چاہے میں غلط یا سچ، میں جھوٹ یا سچ پہ کھڑا، میرا خاندان میرا ساتھ چلے گا۔ قربان ان لوگوں پہ ہے جن کا خاندان نبی کا خاندان نہیں ہے، لیکن وہ بار بار اپنی تلواروں کو اس لیے اٹھاتے ہیں کہ محمد کے راستے میں قربان ہو جائیں یا قربان کر دیں۔ اور لوگ آج اٹھ کے کسی صحابی کے بارے میں، رسول اکرم کے کسی ساتھی کے بارے میں، رسول اکرم کے کلمہ پڑھنے والے، ان کے چہرے مقدس کو دیکھنے والے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے، ان کے ہاتھ پہ بیعتیں کرنے والے، ان کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھنے والے، ان کا کلمہ پڑھنے والے، ان کے چہرے کی زیارت کرنے والے، ان کے وضو کے پانی کو اپنے جسم پہ ملنے والے، ان رسول کریم مقدس رسول کائنات میں ساتوں زمینوں ساتوں آسمان میں محمد کریم جیسا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہ ہوا، ان کے تھوک کو بھی اپنے جسم پہ ملنے والے، میں کیسے گوارا کر لوں کسی چوراہے میں، کسی مسجد میں، کسی منبر پہ، کسی ممبر پہ، کسی مجلس میں کوئی بیٹھ کے اصحاب رسول پہ تان کرے اور ایمان والا جو رسول اللہ کا کلمہ گو ہے وہ اسے آرام سے سنے اور اس پہ واہ کرے، بلے بلے۔ کیسے ممکن ہے؟ رسول سب سے افضل، کتاب سب سے افضل، اللہ سب سے افضل، رسول کو بھیجنے والا اللہ، ان کے ساتھی بنانے والا اللہ۔ سورہ فتح آخری آیت، اس سے پہلے پڑھ کے دیکھیں، اس آیت کا ترجمہ کریں، آپ کو پتہ چل جائے اصحاب رسول اور ہمارے میں کتنا فرق ہے۔ ہم ایک احد پہاڑ جو میلوں پہ پھیلا ہوا، وہ اگر سونے کا بھر کے وہ خرچ کر دیں اس کے برابر، صحابہ میں سے آدھ کلو یا ایک پاؤ خرچ کرے اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ آپ کیسے تصور کر سکتے ہیں؟ کسی کو خواب میں زیارت رسول ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم سمجھتے ہیں بڑی فضیلت کی بات، اور جنہوں نے اپنے آنکھوں سے رسول کو دیکھا، جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے رسول کے ہاتھ کو تھاما، جنہوں نے رسول کے پیچھے نمازیں پڑھی، جنہوں نے ان کی ضالین کے پیچھے آمین کہی، جنہوں نے ان کے پیچھے جانیں کٹائیں، جنہوں نے ان کے لیے گھر بار چھوڑے، جنہوں نے ان کے لیے کسی نے اولاد کو چھوڑا تو کسی نے مال کو چھوڑا، کسی نے اپنوں سے پنگا لیا، کسی نے مارے کھائیں، اور اگر کوئی اٹھ کے کہے ہم ہیں رسول سے محبت کرنے والے، ہم ہیں اہل بیت سے محبت کرنے والے، تو اور صحابہ کو برا کہے تو وہ رسول کا محب نہیں ہے، رسول کو ماننے والا نہیں۔ جو رسول سے پیار نہیں کرتا، رسول کی آل سے پیار نہیں کرتا اور رسول کے اصحاب سے پیار نہیں کرتا، اس کا ایمان سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ اور بیعت رضوان، صلح حدیبیہ، عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں افواہ پھیلی کہ شہید ہو گئے، تو رسول اس درخت کے نیچے، وہ درخت وہاں حدیبیہ میں، آج شاید اس کا نشان بھی مٹ گیا ہو، لیکن اللہ کتنا عظیم و کریم ہے کہ اللہ آج بھی کوئی پڑھتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ ان لوگوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے رسول کی بیعت کی تھی اس درخت کے نیچے۔ اللہ تو درختوں کو نہیں بھولتا، اور جس درخت کے نیچے بیعت ہو وہ درخت فضیلت والا، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے جو بیعت کرنے والے ہوں وہ فضیلت والے نہ ہوں؟ درخت کی فضیلت ہے جو جمادات میں سے ہے، نباتات میں سے ہے، تو اس درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں کی فضیلت کیوں نہ ہو جنہوں نے ان کا کلمہ بھی پڑھا ہے، ان کے ہاتھ پہ بیعت بھی کی ہے۔
کہ صدیق اکبر نے کہا تھا رضی اللہ عنہ، صدیق اکبر کو ان کے بیٹے نے کہا کہ غزوہ بدر میں آپ میری تلوار کے نیچے تھے، میں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ میرا باپ، تو صدیق فرماتے ہیں اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا کبھی نہ چھوڑتا کہ میرا بیٹا ہے، اس لیے کہ میں نے محمد کو بڑا مانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں خون پہ بیعت کی، اپنا ملک 400 سے زیادہ کلومیٹر دور حدیبیہ سے مدینہ، وہاں آ کے رسول اپنا ہاتھ پھیلاتے اور وہ اٹھ کے اپنا ہاتھ اوپر رکھتے، ادھر رسول کا ہاتھ ادھر صحابہ کا ہاتھ، دونوں ہاتھ جب آپس میں مل جائیں اور آج ہم رسول کے پتہ چل جائے کہ رسول کی یہ امامہ رسول کی پگڑی رسول کا کپڑا ہے، تو ہر ایک اس کی زیارت کرنے کو جاتا ہے کہ پیار آتا ہے کہ میرا رسول کے جسم کے ساتھ لگتا رہا ہے۔ ہم تو اس جوتے پہ بھی قربان ہیں جو محمد کے پاؤں کے ساتھ لگتا رہا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو ہم دیکھنے جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں سے نفرت کیوں ہے جنہوں نے رسول کے صرف جوتے نہیں، رسول کے کپڑوں کو بھی چھوا ہے، رسول کے ہاتھ کو بھی چھوا ہے، رسول کے چہرے کو بھی چھوا ہے، جنہوں نے ان کے لیے جانیں دی۔ وہاں ہاتھ رسول کا ہے، اوپر ہاتھ صحابہ کا، اور پھر اس شخصیت کو جس کے بارے میں بیعت لی گئی کہ رسول فرماتے ہیں سب نے بیعت کر لی، ایک عثمان رہتا ہے، اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا، کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ محمد کا ہاتھ ہے، عثمان کے ہاتھ نے محمد کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو برا کہتے ہیں اور شرم بھی نہیں آتی، کسی غیر مسلم کو کیا کہیں گے کہ ہمارا رسول اچھا تھا اور رسول کے سارے ساتھی برے تھے، کہ کتابوں میں لکھ دیا کہ رسول کے بعد 4 بندے رہ گئے تھے، باقی سارے مرتد ہو گئے، صرف 4۔ کہا وہ کون سے ہیں؟ مقداد بن اسود، ابو ذر غفاری، سلمان فارسی اور عمار بن یاسر۔ کتابوں میں حوالے کا میں ذمہ دار کہ یہ 4 بندے بچ گئے ایمان پہ، باقی سارے مرتد ہو گئے۔ کسی غیر مسلم کو اسلام کی دعوت کیا دو گی؟ وہ دیکھے گا کہ آدمی کیسا ہے، آدمی کے ساتھی کیسے ہیں۔ اور اگر صرف 4 ہی 23 سالہ نبوت کے دور میں صرف 4 بنائے، بس عمار بن یاسر مومن، مقداد بن اسود مومن، سلمان فارسی مومن، ابو ذر غفاری مومن، باقی سارے ہی کافر مرتد۔ کوئی خاک ایمان لائے، رسول کو مانا، رسول کا اہل بیت، یہ کتاب میں لکھا کہ صرف 4 بچے، باقی سارے مرتد۔ رسول کا اہل بیت کہاں؟ رسول کی ازواج کہاں؟ علی المرتضی کہاں؟ حسن کہاں؟ حسین کہاں؟ اور بلال حبشی جو مکے میں تپتے صحرا پہ لٹتا رہا، ان کی گردن میں جہاں رسی ڈال کے کھینچتے رہے، ان پہ پتھر رکھتے رہے، اور وہ اپنے اصحاب کو بعد میں دکھایا کرتے تھے کہ یہ ذرا نشان تو دیکھو، تم سمجھتے ہو شاید کسی بیماری کے ہیں، برس کے ہیں، کوڑ کے ہیں، تم سمجھتے ہو زمانے کے حوادث ہیں، یہ وہ زخم ہے جو محمد کریم کے زمانے میں بلال وہاں اس کو تپتی ریت پہ لٹایا جاتا، پتھر رکھا جاتا، اس کو مارا جاتا، گھسیٹا جاتا، کوئی ادھر گلے سے پکڑ کے لے جاتا، کوئی ادھر لے جاتا، اس کو بھی نکال لیا۔ اور پھر جو یار غار جس نے 3 دن رسول کا جو بستر بنا، اس کو بھی نکال دیا۔ عمر فاروق کے رسول کہتے ہیں جہاں سے عمر گزرتا ہے شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے، اس کو بھی چھوڑ دیا۔ عثمان ذو النورین کو بھی چھوڑ دیا کہ رسول فرماتے ہیں کہ فرشتے عثمان سے حیا کرتے ہیں، اس کو بھی چھوڑ دیا۔ جس کے بارے میں رسول نے فرمایا یہ مومن ہے، عبداللہ بن سلام کو بھی چھوڑ دیا۔ جس کے بارے میں رسول فرماتے ہیں کہ اس امت کا امین اگر کوئی ہو سکتا ہے تو ابو عبیدہ بن جراح ہو سکتا ہے، اس کو بھی چھوڑ دیا۔ کہ رسول جس پہ اپنی ماں باپ کو قربان کرتے، میں اور آپ قربان کرتے اپنے ماں باپ کو محمد کائنات پہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول قربان کرتے ہیں طلحہ اور سعد پہ۔ کیا طلحہ فدا کا ابی و امی، اے فدا اے سعد ارمی، یا سعد فدا کا ابی و امی، اے سعد
لوگ مجھ پہ اپنے ماں باپ کو قربان کرتے ہیں، محمد سعد پہ اپنے ماں باپ کو قربان کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو بھی چھوڑ دیا، صرف جی 4 رہ گئے، اور اہل بیت کا نام لے کے حلوے مانڈے کھانے والے اور لوگوں میں مجلسیں لگانے والے، صحابہ کو گالی نکالنے والے، ان کی جرت کیسے ہوتی ہے؟ اور ہم جیسے لوگ ہم جیسے ہی ہوتے ہیں جو ان کے یوٹیوب کو فالو کرتے ہیں، جو حسین کریم، مقدس حسین، مطہر حسین، شہید حسین، ان کے نام ان کے لینے پہ اس کو فالو کرتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں، اور پیچھے نہیں دیکھتے کہ اصل میں یزید کی مذمت میں حسین کی محبت نہیں ہے، یزید کی مذمت میں اسلام کی مذمت ہے۔ کہنے کو بڑے الفاظ اچھے، اہل بیت سے محبت کے نام پہ اسلام پہ ڈاکہ ڈالتے ہو، رسول کے سارے ساتھیوں کو مرتد کہتے ہو، رسول کے سارے ساتھیوں کی نفی کرتے ہو، رسول کی زندگی کے سارے ساتھ کہ علی المرتضی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، عمر فاروق کا جنازہ، عبداللہ بن عباس رسول اللہ کے چچے عباس کا بیٹا، وہ راوی رضی اللہ عنہ کہ جب حضرت عمر کی میت رکھی ہوئی، پیچھے سے ایک بندہ آیا تو میں نے مڑ کے دیکھا، وہ جناب علی تھے۔ جناب علی کیا کہہ رہے؟ جناب علی کہ عمر تو نے ایسے کام کر دیا کہ پچھلوں پہ مشقت ڈال دی، تو نے ایسے کام کر دیے، اور مجھے پہلے ہی یقین تھا دنیا میں جب تک رہے ابو بکر، عمر، رسول اللہ، ابو بکر، عمر آئے گئے بیٹھے اٹھے، اور مجھے پہلے ہی یقین تھا کہ ایک دن آئے گا جب اس دنیا سے تینوں رخصت ہوں گے تو اللہ تینوں کو اکٹھا کر دے گا۔ اور اللہ کے فیصلے دیکھیے، آپ ان صحابہ پہ یہ لوگ بھونکتے، ان صحابہ کو گالی دیتے، اور اللہ نے دنیا میں فیصلہ کر لیا کہ جن کو تم بڑا کہتے ہو آج بھی جا کے دیکھو تو روضہ رسول میں وہ بھی ساتھ لیٹے ہوئے ہیں، جہاں آپ الصلاۃ والسلام پڑھتے ہیں، جہاں صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں، جہاں رسول پہ جا کے سلام کہتے ہیں، جس جالی کو دیکھ کے آپ کے آنسو آتے ہیں، جس روضۃ من ریاض الجنہ میں جا کے آپ نفل پڑھتے ہیں، جہاں جا کے آپ اپنی عبادت کرتے ہیں، جب آپ رسول کے روزے کو دیکھتے آپ کا ایمان تازہ ہوتا ہے، اسی روزے میں جہاں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتے ہیں، یا سیدی کہتے ہیں، مرشد کہتے ہیں، اسی روزے میں، اسی خیمے میں، اسی جگہ میں، اسی قبر میں، اسی کمرے میں، اسی مقام پہ، اسی جگہ پہ وہ ساتھ لیتے ہوئے ہیں جن کو ابو بکر کہا جاتا ہے، جن کو عمر کہا جاتا ہے۔ اور ہمارا معیار دیکھیے، محرم میں کیا کچھ نہیں ہوتا۔ نبی کی ازواج کے رسول فرماتے ہیں کہ خدیجہ الکبریٰ، جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ کی ماں، رسول کائنات کی پہلی بیوی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، رسول فرماتے ہیں کہ جنت میں ان کا ایک خیمہ ہے جس میں نہ شور ہے، نہ وہاں گوگا ہے، نہ بیکار باتیں ہیں، وہاں اللہ نے دے دی۔ کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تعریف کرتے تو خدیجہ کی کرتے ہیں کہ خدیجہ تو خدیجہ تھی، خدیجہ جیسا کوئی نہیں، اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب کوئی میری تصدیق نہیں کرتا تھا۔ باہر سے مار کھا کے آتے، باہر سے پتھر پھینکے جاتے ہیں، باہر سے کوڑا پھینکا جاتا، گھر میں آتے ہیں وہاں آرام کرنے کی غرض سے، مارے کھا کے، اور ہمیں ضرورت نہیں ہے اس رسول کے نام پہ، ضرورت نہیں ہے اس بابا اور بلے بلے کی کہ جس میں صحابہ پہ تبرہ، صحابہ پہ تانا، صحابہ کو گالی دی جائے۔ اس تبلیغ سے، اس تقریر سے موت بہتر ہے، مت جانا بہتر۔ کہ آپ اہل بیت کی محبت وہ تو ہر ایمان کا جز ہے، ہر مرد کا، مومن کا، اس کا نام لے کے صحابہ کو گالیاں، یہ نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ خدیجۃ الکبریٰ پھر آپ کو تھام دیں، پھر آپ کو پکڑ دیں، پھر آپ کو بٹھا دیں، پھر آپ کے ہاتھ صاف کر دیں، پھر آپ کا چہرہ صاف کر دیں، پھر آپ کو لباس پہنا دیں، اپنی ساری دولت، مکے کی سب سے امیر عورت، ساری دولت اپنی دے دی حضرت رسول اللہ کو، اسلام کی تبلیغ میں دے دی کہ میرے رسول جن پہ ایمان لائیں اس رسول کا دین کہیں پیچھے نہ رہ جائے۔
سب کچھ خرچ کر. پھر بی بی عائشہ کہ رسول فرماتے ہیں میں عائشہ کے لحاف میں ہوتا ہوں تو رب کی وحی نازل ہوتی ہے. اتنی مقدس. رسول فرماتے ہیں عائشہ کی فضیلت عورتوں پہ ایسے ہے جیسے سرید کی فضیلت کھانوں پہ. سرید کہتے ہیں اگر گوشت میں آپ ٹکڑے ڈال کے، یہ گوشت میں روٹی کے ٹکڑے اور چیزیں ڈال کے اگر آپ اس کو کھائیں تو بڑا لذیذ ہوتا ہے. فرمایا جتنا کھانوں پہ اس کو فضیلت ہے ایسے ہی عائشہ کو عورتوں پہ فضیلت ہے. اور پھر حفصہ کے کیا کہنا کہ اس کی بیٹی ہے کہ رسول فرماتے ہیں ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلب، کہ اللہ نے حق کو عمر کی زبان اور اس کے دل پہ رکھ دیا ہے. جہاں عمر ہوگا وہاں حق ہوگا، اور عمر کے خلاف جو بھی ہوگا وہ نہ حق ہوگا، باطل ہوگا. ان کی بیٹی آپ کے گھر میں آتی. آپ کی 11 ازواج. اگر کوئی کہے کہ ان میں سے ایک بھی اچھی نہیں. اور باغ فدق کا مسئلہ جو آپ سوشل میڈیا پہ اٹھاتے ہیں، آؤ مجھ سے پوچھو باغ فدق کیا ہے. باغ فدق کیا ہے؟ خیبر کی ایک بستی. سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے 5ویں آیت سے لے کے 8ویں آیت تک، 7 نمبر آیت تک اللہ نے یہ مال فیض جسے کہتے ہیں ان میں سے ایک. سورہ حشر 28واں پارہ پہلی سورت. لوگ کہتے ہیں حضرت فاطمہ کو حصہ نہیں ملا، تو یہ حصہ تو اللہ کے رسول نے بھی نہیں دیا، آپ سے مانگا. صحیح روایت حضرت فاطمہ یہ تو روایت پیش کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کے پاس آئیں اور کہا کہ ہمیں دو. یہ کیوں نہیں ذکر کرتے کہ اللہ کے رسول کے پاس بھی آئی تھی تو اللہ کے رسول نے بھی نہیں دیا تھا، اور اسی بنیاد پہ ابو بکر نے بھی نہیں دیا تھا کہ جہاں رسول اللہ نہیں دیتے میں کون ہوتا ہوں دے دوں. کوئی مسئلہ نہیں ہے. باغ فدق. اور پھر میں بطور آپ کے سامنے پوری تاریخ اٹھائیے. امام حسن، امام حسین، امام علی علی مقام، ساری زندگی کبھی انہوں نے کسی موقع پہ کسی ایک شک میں کبھی کہا ہو کہ باغ فدق ہمارا حصہ ہے؟ کبھی نہیں. اس لیے کہ رسول کی جو وراثت ہوتی ہے علم ہوتا ہے، وہ علم کے وارث ہیں جو علم حاصل کرنے والے. رسول تو زمینوں کے لیے آتے ہی نہیں ہیں، اور رسول تو اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے آتے ہیں، علم کو پھیلانے کے لیے آتے ہیں. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. یہ ان کا مقام ہوتا ہے، پوری دنیا پہ صرف اسلام کو نافذ کرنا ہے. وراثت جائیداد بنانے کے لیے رسول نہیں آتے. رسولوں کو یہ کام ہی نہیں ہے کہ زمین تو ساری پھر ہے، اور زمین تو مکہ بھی رسول اللہ کا، مدینہ بھی رسول اللہ کا، حبشہ بھی رسول اللہ کا. آپ کے دور میں یمن اللہ کے رسول کے دور میں فتح ہو گیا تھا، وہ بھی رسول اللہ کا ہے. پھر صرف باغ فدق کا رولا کیوں ڈالتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ لوگوں کو بھڑکانے کے لیے. دیکھیں جی اصحاب رسول نے اللہ کے رسول کی بیٹی کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیا ہے، حالانکہ رسول اللہ کی وراثت زمین اور جائیداد جاگیر نہیں ہوتی ہے، پیسہ نہیں ہوتا. رسول اللہ جب دنیا سے گئے صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک تلوار تھی ان کے گھر میں لٹکنے والی، ایک زرہ تھی. اس کے علاوہ تو آپ کے پاس کچھ نہیں تھا. آپ کے جو غلام تھے سارے ہی آزاد کر دیے. میرے بھائیوں، یہ باتیں سن کے، ان لوگوں کی باتیں سن کے جو صحابہ پہ تان کرتے ہیں، لوگ بڑی جلدی متاثر ہوتے ہیں اور اہل بیت کرتے ہیں. ہم سے زیادہ اہل بیت کو کون ماننے والا ہے؟ اور لوگوں نے تو اہل بیت میں سے نکال دیا ازواج المطہرات کو. اور آپ جو یہ 12 اماموں کا تذکرہ سنتے ہیں، 12 میں سے امام علی المقام، علی مقام، امام علی، امام حسن، امام علی مقام، امام حسین، ان کے بعد علی زین العابدین، پھر باقر، پھر جعفر صادق، پھر اس کے بعد موسیٰ کاظم، پھر علی رضا، پھر تقی، پھر نقی، پھر حسن عسکری، پھر محمد. یہ جو 3 کو نکال کے باقی 9 امام. ان سے میرا ایک سوال ہے لوگوں سے، حضرت حسین کے کتنے بیٹے تھے شہید ہونے والوں سمیت؟ پتہ ہی نہیں. پھر ان کے بیٹے علی زین العابدین، ان کی کتنی بیویاں تھی، کتنی اولاد؟ پتہ ہی نہیں. آج تک لوگوں کو صرف یہ بتایا کہ علی زین العابدین کا بیٹا امام باقر. اور بیٹے کہاں گئے؟
اور اہل بیت میں سے انکار تو ان لوگوں نے کیا جو اہل بیت کا نام لیتے ہیں کہ امام علی رضا، امام علی زین العابدین، ان کی اولاد کتنی ہے پتہ ہی نہیں، امام باقر کے کتنے بھائی تھے پتہ ہی نہیں، امام جعفر صادق کے کتنے بہن بھائی تھے پتہ ہی نہیں، صرف وہی سلسلہ بیان کرتے ہیں جو عام اشتہاروں پہ لکھا آتا ہے اور اسی کو کوٹ کرتے ہیں۔ اہل بیت کے منکر تو یہ لوگ ہیں جو اہل بیت کا نام لیتے ہیں، تفریق ڈالتے۔ اور اگر یہی بات امام حسن کی اولاد کہاں گئی؟ اور یہ جو 12 امام ہیں، امام حسن کی اولاد کہاں گئی؟ وہ کیوں شامل نہیں کرتے؟ وہ کیوں نہیں بتاتے؟ اہل بیت کے دشمن تو خود ہیں، پہلے نبی کی ازواج کو نکالا، بیویوں کو، حالانکہ اولاد کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ بیویوں سے، اور یہ بیویوں کو نکال دیتے ہیں۔ اور میں دعوے سے کہتا ہوں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اگر اہل بیت کہا ہے تو بیویوں کو کہا ہے۔ 22واں پارہ سورہ الاحزاب، رسول کو اللہ کہتے ہیں، رسول کو اللہ کہتے ہیں کہ اپنی بیویوں کو، ان بیویوں کے بارے میں اہل بیت کا نام لو بولتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اہل بیت اولاد کو تو اللہ نے کہا ہی نہیں۔ پورا قرآن اٹھائیں، آپ پڑھیں، ٹائم ہے اگلا جمعہ، اس سے اگلا جمعہ، اس سے اگلا جمعہ، جب تک میں زندہ اس بات کو لیں، بلائیں ذاکروں کو، پوچھیں قرآن میں کس جگہ اللہ نے اہل بیت اولاد کو کہا؟ کہیں نہیں کہا۔ اہل بیت اگر کہی ہے تو اللہ نے بیویوں کو کہا ہے، بیویوں کے علاوہ کسی کو نہیں کہا۔ لیکن سادہ لوگ، بھلے مانس لوگ جھانسے میں آتے ہیں، اہل بیت کا نام سنتے ہیں تو سارے چپ ہو جاتے ہیں۔ یہاں میں آیت پڑھنے لگا ہوں، جا کے بتائیے، ریکارڈنگ پہنچائیے، ان کو میرے دلائل پہنچائیے، جواب دے، کوئی مائی کا لال ان دلائل کا جواب دے۔ قرآن آیت نمبر 33 سورہ الاحزاب 22واں پارہ اور 22ویں پارے کی 3ری آیت، قرآن کہتا ہے کرنا فی بیوتکن، نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں ٹکی رہو، ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، پہلے جاہلیت کے زیب و زینت والے کام نہ اختیار کرو، خوبصورتی نہ اختیار کرو، واقیمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، وآتینا اللہ ورسولہ، اللہ رسول کی اطاعت کرو، انما یرید اللہ، اللہ ارادہ کرتا ہے، لیذھب عنکم الرجس، کہ تم سے پلیدی کو دور کر دے، اہل البیت، اے نبی کی بیویوں اہل بیت تم ہو، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں اللہ خوب پاک کر دے۔ یہاں اولاد کا تذکرہ نہیں ہے، صرف بیویوں کو اہل بیت کہا گیا ہے، اور یاروں نے پکڑ کے نبی کی بیویوں کو اہل بیت میں سے نکال دیا۔ حضرت حسن کی اولاد کو شامل نہیں کرتے، کس لیے؟ کیا وہ امامت کے اہل نہیں ہیں؟ اور امامت کے اہل کے حضرت حسن کے بارے میں رسول فرماتے ہیں ان ابنی ھذا سید سیصلح اللہ علی یدیہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، اللہ اس کے ہاتھوں پہ مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا، اور وہ صلح ہوئی حضرت امیر معاویہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے درمیان، ان کے حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن کے ہاتھ میں صلح کی۔ رسول اللہ کی پیشین گوئی اس وقت بھی سچی، رسول اللہ کا کلمہ اس وقت بھی سچا اور بعد میں بھی سچا، آج بھی سچا۔ اور پھر لوگوں کو بتاتے نہیں کہ رسول کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ رسول جب دنیا سے جانے لگے تو حضرت فاطمہ کو قریب کیا تو رونے لگ گئیں، پھر قریب کیا تو ہنسنے لگ گئیں۔ رسول اللہ دنیا سے چلے گئے تو عائشہ کہتی ہیں میں نے کہا کہ بتاؤ پہلے کیوں روئی بعد میں کیوں ہنسی؟ تو فاطمہ کہتی ہیں کہ پہلی مرتبہ مجھے رسول نے بتایا کہ میں اس دنیا سے جدا ہونے والا ہوں، دنیا سے جا رہا ہوں، تو باپ کے فراق میں روئی، رسول اللہ کی جدائی میں روئی۔ کہا پھر ہنسی کیوں؟ کہا رسول فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ سب سے پہلے تو مجھے ملے گی میرے خاندان، اور 6 ماہ کے بعد فاطمہ فوت ہوئی، اور یہ فرمایا کہ فاطمہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اس لیے ہنسی
اس فاطمہ کا لخت جگر، تاریخ کے صفحات اٹھائیے، ام کلثوم نام اہل بیت میں سے ام کلثوم، اس کا نکاح کس سے ہوتا ہے؟ اس کا نکاح ہوتا ہے حضرت عمر فاروق سے۔ کوئی نہیں بتاتا، اور دشمنیاں بتاتے ہیں۔ علی کا دشمن ہے جی ابو بکر، علی کا دشمن ہے جی عمر، علی کا دشمن ہے ہر صحابی، اور یہ نہیں بتاتے کہ مولا علی نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عمر کو کیسے دے دیا تھا۔ دشمنوں کے نکاحوں میں اپنی بیٹیاں نہیں دی جاتی۔ سچ کڑوا ہوتا ہے، اور بعض لوگ پہلی مرتبہ سنتے ہیں تو شاک لگتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ حوالے کا میں ذمہ دار، مولا علی کا لخت جگر، فاطمۃ الزہرا کا لخت جگر ام کلثوم حضرت عمر کی بیوی ہے، اور کائنات میں یہ لکھا گیا تاریخ میں کہ ان کی بیوی رہے گی۔ اہل بیت کے فرزند، ان کے فرزند کے علی کے لخت جگر خوشا، اس کو بیوی اللہ نے بنایا ہے تو عمر فاروق کی بنایا ہے۔ ان صحابہ کی شان پہ گستاخی کرنے والے، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے، جو میں نے آج آیات پڑھی، قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ، اشداء علی الکفار، کافروں پہ سخت، رحماء بینہم، آپس میں نرم، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، جو تو جب بھی ان کو دیکھے گا رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، اللہ کی فضل کو تلاش کرنے والے، اس کی رضامندی کو تلاش کرنے والے۔ یہ نبی کے صحابہ کی صفات پڑھ کے دیکھیے، سورہ فتح کی آخری آیت، سیماہم، ان کا نشان فی وجوہہم، ان کے چہروں میں ہے، نشان پڑے ہوئے سجدے کر کر کے ان کے چہروں میں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، صرف اس امت کی بات نہیں ہے، ان کی مثال تورات میں بھی ہے، ومثلہم فی الانجیل، ان کی مثال انجیل میں بھی ہے۔ اور جو لوگ صحابہ کے مخالف اہل بیت کا نام استعمال کرتے ہیں، میں چھوٹی سے کہتا ہوں کہ ان سے صرف اتنا پوچھئے کہ اہل بیت کی آپ نے دو کیوں کر دی حالتیں کہ آپ نے حضرت حسن کی اولاد کو اہل بیت میں سے نکال دیا؟ یہ کیسی محبت؟ جس علی کے بیٹے حسین ہیں اسی کے بیٹے حسن ہیں، ان کی بیٹی کو کیوں نکالا، بیٹوں کو کیوں نکالا، ان کی اولاد کو کیوں نکالا؟ زینب کی بیٹی امامہ رسول اللہ کی نواسی، جیسے فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی، ایسے زینب بھی رسول اللہ کی بیٹی۔ اس زینب کی بیٹی امامہ، ان کو اہل بیت میں سے کیوں نکالا؟ یہ جو امامہ ہیں رسول اللہ کی نواسی ہیں، لخت جگر ہیں حضرت زینب کی، جو رسول اللہ کی بڑی بیٹی ہیں، ان سے پوچھئے کہ ان کو اہل بیت میں سے کیوں نکالا؟ صحابہ ان کے تو کیا مرتبے، رسول فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے ساتھیوں کو برا نہ کہو، ان کو برا نہ کہو۔ اور جب میں دیکھتا ہوں، تاریخ پہ نظر دوڑاتا ہوں، جس علاقے میں ہم بیٹھے ہیں، یہ علاقہ حضرت عثمان کی نسل نے فتح کیا ہے، بنو امیہ۔ افریقہ حضرت عثمان کے دور میں، انڈونیشیا بنو امیہ کے دور میں، ملیشیا، اور جس عراق، جس کوفے اور جس بغداد کی آپ بات کرتے ہیں، جس کربلا کی آپ بات کرتے ہیں، وہ کس کے دور میں فتح ہوتا ہے؟ حضرت عمر فاروق کے دور میں۔ ایران کس کے دور میں فتح ہوتا ہے؟ حضرت عمر فاروق کے دور میں۔ اگر یہ لوگ برے تھے، ان لوگوں کی فتح کی ہوئی زمینوں پہ کیوں بیٹھتے ہیں؟ جاؤ کسی اور یورپ کے ملک میں نکل جاؤ، جا کے وہاں بات کرو، جس کا کھاتے ہو وہیں وہاں چھید کرتے ہو۔ عمر فاروق کی سرزمین عراق اور ایران، جہاں کے آج لوگ صحابہ کو برا کہتے ہیں، جہاں سے کمپینیں چلتی، جہاں سے یوٹیوب چینل پہ پورے اور ٹک ٹاک پہ اور یہاں فیس بک پہ پورے وہاں پروگرام کیے جاتے ہیں، صحابہ کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، باغ فتح کا رولا ڈالا جاتا ہے، وراثت رسول کا رولا ڈالا جاتا ہے، اور خلافت بلا فصل اس کا مسئلہ اٹھایا جاتا ہے۔ وہ علاقے حضرت عمر نے فتح کیے ہیں، کوفے کو آباد حضرت عمر نے کیا۔ جس مسجد کوفہ کے دروازے پہ مولا علی شہید ہوتے ہیں، اس مسجد کو بنانے والے بھی عمر فاروق ہیں، اس شہر کو بنانے والے بھی عمر فاروق ہیں۔ جن کی زمینوں پہ آدمی کھاتا ہے، نمک حرامی نہیں کرنی چاہیے۔
ان کا صدقہ ہے حضرت عمر کا، عراق بھی اور ایران بھی، اور یہ بر صغیر جہاں ہم بیٹھے، جہاں ہم سانس لیتے ہیں، یہ صدقہ حضرت عثمان کی نسل کا۔ یاد رکھیے، آدمی جیسا بھی ہو بے وفا نہیں ہونا چاہیے۔ بے وفا دوست سے با وفا دشمن بہتر ہوتا، اور دشمن تو ضرب والا ہو۔ یہاں دشمن بھی وہ ملا ہے جس کی حقیقت ہی کوئی نہیں۔ جن سرزمینوں پہ بیٹھ کے عمر فاروق کو برا کہتے ہو، وہ سرزمینیں حضرت عمر نے فتح کی۔ ان زمینوں پہ صحابہ نے قدم جمائے، اور عبداللہ بن مسعود رسول اللہ کا جوتے اٹھانے والے، وہ بھی عمر فاروق کو ماننے والے، ابو بکر صدیق کو ماننے والے، عثمان ذو النورین کو ماننے والے۔ صحابہ کے بارے میں تانا زنی کرتے، اپنی نسل کا نہیں علم۔ اور میں کہتا ہوں ساری کائنات مل کے محمد کائنات کے پاؤں کی خاک جیسی نہیں، ساری کائنات کے ساتھی محمد کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اصحاب کے پاؤں کی خاک جیسے۔ کہاں سے ایسے ساتھی لوگ کہ جب غزوہ بدر ہوا تو رسول وہاں پکار کرتے ہیں تو انصار میں سے سعد بن معاذ اٹھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کہیں ہم سمندر میں اپنے گھوڑوں کو دوڑا دیں، جہاں آپ کہیں وہاں ہم جائیں، یا گویا دوسرے الفاظ میں جہاں آپ کا پسینہ گرے وہاں صحابہ کا خون گرے۔ اس سعد بن معاذ کو بھی نکال دیا۔ سارے غدار اور سارے نبی سے نفرت کرنے والے، کسی ایک کو تو پکڑ تو خدا کے لیے۔ اور میں اگلے جمعے میں بتاؤں گا کہ واقعہ کربلا 59 ہجری میں ہوتا ہے، اور گالیاں ان لوگوں کو دی جاتی ہیں جو اس سے 30 سال پہلے دنیا سے چلے گئے، اور جو موجود ہی نہیں ہے، جن کا قصور ہی نہیں ہے۔ اور میں کہتا ہوں جن لوگوں نے حضرت حسین کو شہید کیا ان پہ اللہ کی لاکھوں بار لعنت۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک بندہ وہاں موجود ہی نہ ہو اور اس کو بھی لان، اس کو بھی دان، اس پہ بھی تبرہ؟ وہ جی ان کی اولادیں تھیں، اولاد ہونا کون سا ایسا ہے؟ نو نبی ہے بیٹا، کنان کافر، نو نبی ہے بیوی کافر، لوط نبی ہے بیوی کافر، ابراہیم نبی ہے باپ کافر۔ نہ باپ کا جرم بیٹے پہ ڈالا جا سکتا ہے، نہ بیٹے کا جرم باپ پہ ڈالا جا سکتا ہے، جو وہاں موجود ہی نہیں۔ ان کو کیوں کہتے ہو؟ اور مارا پھر میں بتاؤں گا انشاءاللہ اگلے جمعے میں، لے کے آئے ان لوگوں کو، میرے بھائی ہیں وہ بھی، میرے الفاظ کی تیزی ہو سکتی ہے، انداز میرا تلخ ہو سکتا ہے، لیکن میں دلائل سے بات کرتا ہوں، گالی نہیں دیتا۔ میں بتاؤں کہ حسین کے قاتل کون ہیں، حسین کو کنہوں نے شہید کیا ہے، اور انشاءاللہ کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہوگا جو میرے دلائل کا جواب دے سکے۔ اور اگر ایسا ہوا میں زندگی بھر کبھی محمد کے منبر پہ قدم نہیں رکھوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسی باتیں کرتے؟ کون سے علماء ہیں کہ صحابہ پہ بکتے ہیں اور ان کو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑے علم والے؟ اس علم کی کیا حقیقت ہے جو صحابہ کے خلاف استعمال ہو؟ صحابہ کو تبرہ کیا جائے، ان کو برا بھلا کہا جائے، امیر معاویہ، ابو سفیان، ان کو برا بھلا کہا جائے۔ یزید سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں یزید سے، لیکن یہ نہیں ہے کہ یزید کا نام لے کے ابو بکر کو گالی ہو، عمر کو گالی ہو، عثمان کو گالی ہو، یہ بھی برداشت نہیں ہے۔ ہم قصوروار سمجھتے ہیں یزید کو، شہادت حسین، لیکن صحابہ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو حسن، حضرت ابو بکر ایک دن مسجد سے نکلے تو حضرت حسن کو اٹھا لیا، شبیہم بالنبی لا شبیہم بعلی، کہ یہ تو محمد جیسا ہے، علی جیسا نہیں ہے۔ اپنے کندھوں پہ اٹھایا۔ کس کو اٹھایا؟ حضرت حسن کو، علی المرتضیٰ کے لخت جگر کو، کہ اس کی شکل محمد سے ملتی ہے، علی سے نہیں ملتی ہے۔ اور روایت میں آتا ہے علی ہنس رہے ہوتے ہیں، اتنی محبت کرنے والے۔ ان کو وظیفے کنہوں نے دیے؟ عمر فاروق دیتے ہیں، عثمان ذو النورین دیتے ہیں۔
ان کے وظیفے جب سلو ہوئی حضرت حسن اور حضرت امیر معاویہ کی رضی اللہ عنہما، اس سلو میں لکھا گیا کہ اتنے لاکھ دیے جائیں گے حضرت حسن کو، اس میں لکھا گیا اگر وہ اتنے ہی دشمن تھے اہل بیت کے، ان کے ہاتھوں سے وظیفے کیوں لیے؟ اگر وہ اتنے ہی دشمن تھے تو ان لوگوں سے سلو کیوں کی؟ کہ مولا علی رضی اللہ عنہ امیر معاویہ کی لڑائی ہوئی جنگ صفین یا جنگ جمل، تو حضرت علی نے وہاں جنازے پڑھائے ہیں ان لوگوں کے جو ان کے مخالف تھے، اس لیے کہ مسلمان۔ اور اگر حقیقت سی نظر سے دیکھا جائے، بہت سے لوگ مجھ سے ناراض ہوتے ہیں، تو ہمیں پرواہ کوئی نہیں۔ میں انشاءاللہ کربلا کے بارے میں بیان کروں گا، اور پھر کوئی بات کرے دلیل کی بنیاد پہ میں قبول کرنے والا، میرے ساتھ بیٹھیے۔ میں منت کرتا، ہاتھ جوڑتا، اپنی زندگیوں کو صحابہ پہ گالی دینے میں نہ گزاریے، کل قیامت کے دن رسول کو کیا جواب دیں؟ لوگوں کے جھانسوں میں نہ آئیے۔ اور یہ ماتم کی حقیقت کیا ہے یہ بھی انشاءاللہ میں اگلے جمعے بتاؤں، کہ لوگ اپنے آپ کو مارتے ہیں، لوگ اپنے آپ کو پیٹتے۔ رسول فرماتے ہیں لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ جو اپنے چہرے پہ مارے، جو اپنے کپڑوں کو چاک کرے، جو جاہلیت کی پکار کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہم میں سے نہیں ہے۔ چار پائیوں پہ نہیں سونا جی، ننگے پاؤں پھرنا ہے۔ اور یہ کام حسین کی نسل نے کیا، علی زین العابدین انہوں نے کیا، امام جعفر نے کیا ہے، امام باقر نے کیا، مسلم بن عقیل کی اولاد نے آگے کیا۔ من گڑت، نہ اس ماتم کی کوئی حیثیت ہے، نہ ماتم کرنے والوں کی حیثیت۔ قرآن کی آیات پڑھتے ہیں، او جی حضرت یعقوب نے ماتم کیا حضرت یوسف کا، حالانکہ وہاں ہے ہی کچھ نہیں، وہاں صرف اتنا ہے کہ اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہوگی، بس اتنا ہے۔ ان میں سے کسی کی کبھی بینائی گئی ہے آنکھوں کی روتے روتے؟ کوئی ایک ماتم کرنے والا کبھی کو نبینا ہوا؟ اور دلیل تو وہ دو جس پہ کوئی پورا اترا ہو کہ یعقوب روئے تھے، وہ روئے تھے یوسف کے غم میں تو نابینا ہو گئے۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، غم کی وجہ سے نابینا ہو گئے۔ ان میں سے کتنوں کی آنکھیں آج تک گئیں؟ دلیل تو وہ پیش کرو جس پہ پورا اترتے ہو۔ اس ماتم کی کوئی حیثیت نہیں، ان سبیلوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ادھر حسین وہاں پیاسے، اور ادھر 10 محرم تک لوگوں میں سبیلیں بانٹتے ہو، شرم بھی نہیں آتی ہے؟ جس کا نام لیتے ہو اس کی سیرت سے پیار کیوں نہیں ہے؟ وہاں پیاسے ہیں اور یہاں خود بھی پیتے ہیں، لوگوں کو بھی پلاتے ہیں۔ یا تو ان 10 دنوں میں روزہ رکھیں، اور جہاں حسین برداشت کرتے رہے پیاس، بھوک پیاس برداشت کرتے رہے، وہاں چاہیے تو یہ کہ آپ کو ان سے محبت ہے تو روزہ رکھیں، 10 روزے رکھیں، یک محرم سے لے کے 10 محرم تک۔ آج 3 محرم ہے، چلو آج نہیں رکھ سکے، کل سے 4 محرم سے 10 محرم تک 6 دن ہے، 7 روزے رکھیں، پھر کہہ سکتے ہیں کہ ہم حسین سے پیار کرتے ہیں۔ ادھر وہ اپنے جگر گوشے لٹاتے رہے، ان کو پانی میسر نہیں ہوئی، یہاں دودھ کی سبیلیں لگائی۔ تو صحابہ کرام ان کی محبت سب سے زیادہ، اور اہل بیت بنتا ہی اس وقت ہے جب وہ کلمہ رسول پڑھ کے صحابی بنتا ہے۔ رسول کا تایا ابو لہب وہ اہل بیت میں سے کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ ایمان نہیں لایا۔ جو ایمان لائے گا وہ پہلے صحابی بنے گا، بعد میں اہل بیت بنے گا۔ علی المرتضی ایمان لائے، صحابی بنے، پھر اہل بیت بنے۔ جو ایمان لائے گا پہلے صحابی بنے گا، بعد میں اہل بیت میں سے بنے گا۔ صحابہ کی محبت تو اس قدر ہے کہ ایک صحابی شہادت کا وقت ہے، آخری سانسوں پہ تلوار لگی ہے، گلا کٹ گیا ہے، کچھ سانسیں چل رہی، زخمی ہیں، تو اس سے کسی نے پوچھا تیری کوئی خواہش ہے؟ اس نے کہا ایک ہی خواہش ہے کہ جب میری موت آئے تو محمد کا قدم ہو، اس پہ میرا سر ہو، محمد کریم کا پاؤں ہو، اس پہ میرا سر ہو۔ اور رسول کے قدموں پہ لایا گیا، تب اللہ نے اس کی جان کو قبول کیا ہے۔ ان کی محبت تو ایسے ہے، ان کی محبت تو ایسے ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ رسول وضو کرتے، پانی کے قطرے نیچے نہ گرنے دیتے، رسول کا تھوک تک اپنے جسم پہ ملتے،
کہ ام سلیم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوئے وہاں تو آپ کے جسم پہ پسینہ آ گیا. وہ شیشی میں لے کے پسینے کو اکٹھی کرنے لگ گئی کہ محمد کریم کے جسم کا پسینہ ہے. تو رسول جاگ گئے. اے ام سلیم کیا کر رہی؟ کہ رسول اللہ آپ کے پسینے میں خوشبو ہوتی ہے، ہم اپنی خوشبوؤں کو مزید خوشبودار بنانے کے لیے ان میں ڈالتے ہیں. اتنی محبت ہے ان کی، اتنی محبت ہے کہ خبیب ایک صحابی، آخری بات کر کے بات، اگر اب بھی صحابہ کی قربانی ان کی محبت پہ کسی کو یقین نہ آئے تو پھر کیا کہہ سکتے؟ ایک ایک عضو کاٹا گیا، ایک ایک عضو، ہاتھ، پاؤں، ناک، کان، جسم کا ایک ایک عضو کاٹا گیا. ان سے صرف کیا کہا گیا کہ اتنا کہہ دو کہ میری جگہ محمد ہوتے. صرف اتنا کہہ دو کہ آج خبیب کو سزا نہ ملتی، آج محمد کریم کو سزا ملتی. اتنا کہنے پہ جان چھوڑ دیں گے. اور وہ محب رسول ایسا ہے، اس نے کہا جان جانی قبول ہے، اعضاء کٹوانے منظور ہے، محمد کریم کے نام پہ آنچ آنی منظور نہیں ہے. ان سے زیادہ محبت کس کی ہے؟ اور قیامت کا دن ہوگا، رسول اٹھیں گے، ایک طرف ابو بکر، ایک طرف عمر. کہاں جائیں گے وہ لوگ جو ان کو گالیاں دیتے ہیں؟ کہاں جائیں گے وہ لوگ جو ان پہ تبرہ کرتے ہیں کہ رسول کہیں گے یہ میرا ابو بکر ہے، یہ میرا عمر ہے. اور پھر رسول فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے. ابو بکر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کسی کو 8 دروازوں میں سے بھی داخلہ نصیب ہوگا کہ آواز آئے؟ جانا تو ایک ہی دروازے سے ہے. کوئی ایسا ہے جس کو بلاوا ہے کہ 8 دروازوں میں سے داخل ہو؟ فرمایا اس امت میں کوئی ہے تو ابو بکر تو ہوگا، جس کو 8 دروازوں میں سے آواز آئے گی. نماز والوں کے لیے، روزہ والوں کے لیے، صدقہ والوں کے لیے، شہداء کے لیے، صالحین کے لیے 8 دروازے. کسی کو 1 دروازے میں سے، کسی کو 2 دروازوں میں سے، کسی کو 3 دروازوں میں سے. اے ابو بکر تو ہوگا جس کو 8 دروازوں میں سے پکارا جائے گا. ہر دروازے سے آواز آئے گی ابو بکر ہم میں سے داخل ہوئیے. اتنا مقام، اتنا احترام. اور آخر میں یہی کہوں گا اللہ پاک ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے جو صحابہ کے بارے میں بغض کرتے ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے جو صحابہ پہ تبرہ کرتے ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے جن کو حقیقت کا نہیں علم. اور مجھے علم، مجھے پتا ہے ہر بندے کو حقیقت کا علم نہیں ہوتا، بس اچھا نعرہ دیکھ کے اس کے پیچھے لگ جاتی. یہ قوم تو ویسے بھی جذباتی کہ نعرہ اچھا لگا دے، بس اس کے پیچھے مقصد نہیں دیکھنا. اہل بیت کا نام لے کے جو صحابہ کو برا بلا کہتا ہے اس کے پیچھے نہ جائیں، اس لیے کہ صحابہ اہل بیت سے اتنی ہی محبت کرتے جتنی محبت کرنے کا حق. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کوئی صحابہ میں سے کہ اہل بیت کا مقابلہ کرے، خواہ امیر معاویہ کیوں نہ. اور میں آخر میں کہتا ہوں ساری کائنات کے خاندان ایک طرف، رسول کا خاندان ایک طرف. کوئی ایسا نہیں ہے جو امام علی کے برابر کا ہو، کوئی ایسا نہیں ہے جو امام حسن کے برابر کا ہو، کوئی ایسا نہیں ہے جو امام حسین کے برابر کا ہو، کوئی ایسا نہیں ہے جو حضرت فاطمہ کے برابر کا ہو. ہمارے نزدیک اہل بیت کی محبت اصل چیز ہے. اسی پہ اللہ تعالیٰ جب موت دے تو اسی محبت پہ موت دے، اور قیامت کے دن انہی اہل بیت کے ساتھ ہمیں اکٹھا کرے. حسن حسین اور حضرت علی کا اللہ ساتھ نصیب فرمائے. رضوان اللہ علیہم اجمعین. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.